بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا، کیسے ہوا، سب بتائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر والد بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ میری بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاضل تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیا ہے، کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے، 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکی دی تو لوگ اپنی باتوں سے مکر گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، جلد سے جلد کوفہ شریف لے آئے۔ حضرت امام حسین کوفہ جانے کے لیے جلد سے جلد تیاری شروع کر دے۔ امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر تب ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں آپ کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں، تم مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیال میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگائے جائے۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین کربلا میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج نے اس بات کا علم کیا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہے، تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں جانا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج جب کربلا پہنچ رہی تھی تو ان کے سپہ سالاری ابن سعد کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بھی بات کو قبول نہیں کیا، اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کے بیعت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزر گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، اور دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، آپ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، ظالم یزید کے دل میں حضرت امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ لشکر تھی۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین کو ہرانا ہے،
تو ان کا پانی بند کرنا ہوگا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزر گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کے دن ہی یزید فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان تو پیاس کو برداشت کر رہے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوجی یزید نے امام حسین کے گھر والوں اور باقی ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ایک رات ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو یزید کی فوج نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مطلب صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو 2 دنوں کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے کوئی بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے تو وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دیوں کو دوبارہ جلوا دیا گیا تو دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیارے دوستو، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کے بیچ جنگ ہونا شروع ہوئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی وہیں دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوجی یزید کا حملہ شروع ہو چکا تھا اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے گئے، کبھی قاسم شہید ہوتے گئے، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے گئے، تو کبھی 9 محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کی پیاس سے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزید کی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علم دربار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکجا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہر فرات کے کنارے چلے گئے۔ آپ نے ایک مسکجا پانی لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزید فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ جب تک عباس حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ جاتے تب تک یزید فوج نے لگاتار تیر برسا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا اور اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اسی طرح اہل بیت کے سارے نوجوان شہید ہو گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تب حضرت امام حسین نے تلوار لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے عرصے تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یزیدی فوج کے کمانڈر نے فوجیوں کو ایک ساتھ حضرت امام حسین پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی تو اسی بیچ میں اچانک نماز عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ عصر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسی مشکل وقت میں بھی، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسین نے نماز پڑھنا شروع کی تو یزیدی فوج کو موقع مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شیوراجین جوشی نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ اس کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔
اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اسی دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی پوری دنیا میں حضرت امام حسین قیامت تک کے لیے بھی زندہ ہے، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھا دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو اور اپنوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت اگر پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں بارش کروا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹوا دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار تلوار کو میان سے نکال کر دشمنوں پر حملہ کیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ حملہ کیا تھا؟ یہ حملہ اللہ کے شیر کا حملہ تھا، جو آپ کے مقابلے میں آیا اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ